بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو ہم بتائیں گے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کو داتا کہنا کیا شرک ہے، کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرما لیجئے کہ آج جو جگہ جگہ پر فتوے لگائے جاتے ہیں شرک کی تعریف سماعت فرما لیجئے، اور شرک کسے کہتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت معتبر کتاب ہے، وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ تمام مسالک والے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شرح عقائد نسفیہ۔ اس میں یہ تعریف موجود ہے: اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود او استحقاق العبادہ۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا پھر اللہ کریم کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا۔ یہ دو چیزیں آتی ہیں شرک میں، یا تو کسی کو معاذ اللہ معبود برحق سمجھو اللہ کے علاوہ، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانو۔ واجب الوجود کہتے ہیں ایسی ذات کہ جس کی نہ ابتدا ہو اور نہ جس کی انتہا ہو، تو اس ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ جیسے اللہ کریم کو وہ معبود جانتا ہے وہ داتا صاحب علیہ رحمہ کو بھی ایسے معبود جانتا ہو۔ تو یہ شرک کی تعریف ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں: یا رب العالمین کے علاوہ کسی کو معبود برحق سمجھنا، یا واجب الوجود ماننا۔ باقی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اسلام 360 اسلام میں 4042 نمبر حدیث پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے امت پر شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرمایا ہاں مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ میری امت جو ہے وہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن مجھے امت پر شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہنا کہ جی داتا صاحب علیہ رحمہ کو داتا کا لفظ بولنا یہ شرک ہے، چونکہ اللہ بھی داتا ہے، رب بھی جو ہے وہ داتا صاحب بھی داتا ہیں، یہ شرک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ داتا کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی توقیفی ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جو اللہ رسول نے بیان فرما دیے ہیں وہی اللہ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے نام رکھے یا اللہ تعالیٰ کو بلائے، یہ اس طرح جائز نہیں ہے۔ جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے بولنے جائز ہیں وہ قرآن حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لفظ جو ہے بولنا جائز نہیں ہے۔ اب نہ تو الحمد سے لے کر والناس تک کسی قرآن کی آیت میں داتا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، نہ ہی کسی حدیث میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے داتا کا لفظ استعمال ہوا۔ جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں ہوا تو پھر یہ کہنا کیسے جائز ہوگا کہ جو کہ اللہ بھی داتا ہے تو جناب داتا صاحب علیہ رحمہ بھی داتا ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ اب اگر جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو وہی لفظ بندے کے لیے استعمال کرنا شرک ہے، تو ہم آپ کو قرآن کریم کی درجنوں آیات ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا لفظ وہی اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ کو تمام آیات سنا کر جو ہے وہ بیان کر سکیں، لیکن یہ ضرور ہے 2-4 آیتیں ہم آپ کو جو ہے وہ بطور حوالہ عرض کر دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کے 15واں سپارہ ہے، 15ویں سپارے کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ کریم فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، بلکہ آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے: انہ هو السمیع البصیر۔ یہ میرے پاس جو ترجمہ ہے وہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے۔ اس میں آیت نمبر پہلی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں، یعنی سننے والا بھی ہوں دیکھنے والا بھی ہوں۔ اب یہ لفظ سمیع اور بصیر اللہ کریم نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو 29واں سپارہ ہے، سورۃ الدہر ہے، اس میں آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے: انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائے، تو اسی واسطے ہم نے اس کو سنتا دیکھتا سمجھتا بنایا۔ اب آیت نمبر 2 سورۃ الدہر 29واں سپارہ، اس میں دیکھ لیں جو لفظ اللہ کریم نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا وہی لفظ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے استعمال فرمایا۔ فرمایا میں بھی سمیع بصیر ہوں لیکن میرے بندے بھی سمیع بصیر ہیں۔ اب معنی یہاں پر معاذ اللہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو شان یا جو معنی اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے وہی معنی معاذ اللہ مخلوق کے لیے، ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے میں محتاج نہیں ہے، مخلوق جو ہے وہ سننے دیکھنے میں محتاج ہے، یہ فرق ضرور رہے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے
سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحشر میں آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، فرمایا کہ میں رب جو ہے مومن ہوں، اور یہ آیت نمبر ہے 23 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے میں مومن ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، مومن ہیں کافر؟ الحمدللہ مومن ہوں، تو اللہ فرماتا ہے مومن تو میں ہوں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے اور سورۃ الحشر ہے، 28واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے مومن میں ہوں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں بھی رب بھی مومن آپ بھی مومن ہیں، یہ تو شرک لازم آئے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جو معنی مومن کا اللہ کی ذات کے لیے ہے وہ معنی مخلوق کے مومن ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اب 18ویں سپارے کی آیت نمبر 1 ہے اور سورۃ المومنون ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب مومن کا لفظ جو ہے وہ خود اللہ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے کامیاب ہیں، اور وہی لفظ مومن اللہ تعالیٰ نے 23 آیت نمبر میں سورۃ الحشر میں اپنے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اگر یہاں پر اگر شرک لازم نہیں آتا تو داتا صاحب علیہ الرحمہ کا لفظ جو لفظ داتا بولنے سے بھی شرک لازم نہیں آتا۔ اسی طرح 25ویں سپارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم فرماتا ہے میں بیٹے دوں بیٹیاں دوں دونوں نہ دوں، میں رب کی مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے میں دنیا والوں کو بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، اور آیت نمبر 50 ہے، یہ سورۃ الشورى ہے۔ اس سورۃ الشورى میں اللہ فرماتا ہے میری شان یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے بیٹیاں بیٹے میں دیتا ہوں، آیت نمبر 50 اور سورۃ الشورى۔ اب اٹھائیے سورۃ المریم۔ اب سورہ مریم میں جناب جبریل فرماتے ہیں جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں بیٹا دوں۔ واضح آیت ہے، جو لفظ اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا یہب لمن یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہب سے وید متکلم کا صیغہ، فرمایا اہب میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب جبریل کو معلوم ہے کہ بیٹے تو اللہ ہی دیتا ہے، 25ویں سپارے کی آیت ہے، لیکن جناب جبریل کا یہ کہنا کہ میں تمہیں بیٹے دے رہا ہوں یہ تو شرک لازم آ رہا ہے۔ آپ کی تعریف میں بھی لفظ داتا جو ہے چونکہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی لفظ داتا اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا، تو لہٰذا یہ بہتان ہے۔ چلو ہم مان لیں آپ کی بات کہ جی داتا کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ 16واں سپارہ ہے اور سورہ مریم ہے اور آیت نمبر ہے 19۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے جناب جبریل عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے مریم میں تمہیں پاک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، وہ صرف بیٹا بھی نہیں اللہ کا نبی بھی ہے۔ اگر جناب جبریل کے کہنے سے یہاں شرک لازم نہیں آتا تو میرے بھائیوں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کو بھی لفظ داتا کہنے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ اور آخری آیت، ویسے تو آیتیں درجنوں ہیں، اگر کسی صاحب کو زیادہ ہی دلائل کی ضرورت ہو وہ ہمارے کمنٹ میں وہ بتا دیں، انشاءاللہ ہم انہیں پرسنل جو وہ دلائل دیں گے۔ دیکھیں پتہ کیا بات ہے، آج کے اس دور میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم ہر بندے کو جو ہے وہ دین کا بڑا عالم دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دستار کی ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر جناب دعوی دین کرنے والا وہ عالم دین نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا چاہیے، اللہ کے اولیاء کو جو اللہ نے شانیں دی ہیں کم از کم وہ تو بندہ مانے۔ لہٰذا حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کو لفظ داتا کہنا جو بالکل شرک نہیں ہے۔ شرک کی تعریف میں نے عرض کر دی ہے، اور شرک کے حوالے سے محمود علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں صحیح حدیث واقع ہے، نبی پاک فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا، میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں میری امت پر مجھے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے انت مولانا، فرمایا کہ تو ہی مولا ہے۔ جناب اب یہ قرآن کریم میں آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے انت مولانا،
تو ہی مولا ہے، مددگار تو ہی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مولا کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ کریم اس آیت کریمہ میں 286 آیت نمبر ہے، سورہ بقرہ آخری آیت ہے، فرمایا کہ تو ہمارا مولا ہے، اللہ کی ذات ہمارا مولا ہے۔ تو یہی لفظ سورہ تحریم ہے، 28واں سپارہ ہے۔ 28ویں سپارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ لوگوں اللہ بھی مولا ہے اور جناب جبریل بھی مولا ہیں اور نیک اور صالح مومن بھی مولا ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ کریم فرماتا ہے سورہ تحریم 28واں سپارہ آیت نمبر 4، فرمایا کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہیں اور نیک مسلمان بھی مولا ہیں۔ کیا فتویٰ لگاؤ گے اس پر؟ تو قرآن کریم میں اتنی ایک نہیں درجنوں سے اس طرح کی جو ہے روایت موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، لہٰذا ہمیں اس طرح کی جو لفظ سن کر لفظ داتا بولنے سے ان کو جو ہے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوتا تو کسی پر اندھا اعتماد کر کے یا اندھی ایک تقلید کر کے کسی کی بات نہیں سنی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا ممن تأخذون دینکم، یہ میرے نبی کا دین ہے، اس دین کو لیتے ہوئے دیکھ لیا کرو میں کس سے دین لے رہا ہوں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا